اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 58 اور یہ 11ویں قسط ہے اور قصہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور وی لاگ نمبر 58 آج کی 11ویں قسط ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ یہ قدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 58 اور آج کی 11ویں قسط ہے اور قصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سر منہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نہ معلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب ہے اور تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خدا بندے کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی اور نہ کچھ مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشا، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے، اور نمرود علیہ لعنت نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی، اور آپ گلے ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو مردود پھینک رہا تھا ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر با آواز کہنے لگا، اے ابراہیم، نعم ربکا، یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا، اور نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ ایسے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔
نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4,000 گائے لاؤ۔ چنانچہ وہ 4,000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے سب کو قربان کیا۔ پھر بولا 10,000 خزانے سے زر سرخ اور 10,000 گنج سیم کی تم کو دیتا ہوں، 10,000 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ بقیہ حصہ، آخری حصہ اس کا ہوگا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ تھا ویلاگ نمبر 58 اور 11ویں قسط تھی۔ انشاءاللہ 12ویں قسط ہوگی جو کہ ویلاگ نمبر ہمارا ہوگا 59، اس میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پورا واقعہ بیان ہو چکے گا۔ یہ ویلاگ ہمارا 58 ویلاگ اور 11ویں قسط ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ در سرکار دیکھوں گا بڑے عرصے سے چاہا ہے، در سرکار دیکھوں گا وہی میرا گزارا ہے، در سرکار دیکھوں گا مبارک ہاتھ سے اپنے وہ دیتے ہیں فقیروں کو، میرا بھی کچھ تو حصہ ہے، در سرکار دیکھوں گا مجھے دو پرمنٹ ویزا، نہ پابندی ہو کوئی بھی، مجھے تا عمر جانا ہے، در سرکار دیکھوں گا، یہاں سے منتقل کر دو مدینے پاک لے جاؤ، دم آخر ٹھکانا ہے، در سرکار دیکھوں گا، ہوائیں رحمتوں کی ہیں، فضائیں جنتوں کی ہیں، چلو کیسا نظارہ ہے، در سرکار دیکھوں گا، چاہے شیخین بلوا لو چاہے حسنین بلوا لو، مجھے چوکھٹ پہ آنا ہے، در سرکار دیکھوں گا، وہی دہلیز آقا ہے، محصل ہے زندگانی کی، کسی تو بھی طور پر کسی بھی طور جانا ہے، کسی بھی طور جانا ہے، در سرکار دیکھوں گا۔